السلام علیکم۔ تمام گروپ والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میرا نام مدثر اقبال ہے۔ تو میری جرنی یہ ہے کہ میں تقریباً 25-30 سال سے سمجھ لگے سے اسی نظام میں ہوں، سسٹم میں ہوں۔ تو میں نے ہمارا دربار شریف ہے ادھر گجرات، ضلع گجرات میں، وہاں میں نے تقریباً 20-22 سال سمجھ لیں لنگر شریف کی ڈیوٹی کی ہے۔ تو مطلب میرے والد صاحب بھی ادھر بیٹھ تھے، اس کے بعد لیکن میں نے وہاں لنگر شریف میں ڈیوٹی کی ہے۔ جو پیر صاحب تھے ان کے ساتھ سمجھ لیں امامت بھی رہی ہے میرے پاس، مطلب امامت بھی تھی، باقی بھی سارے کام کاج وغیرہ تھے۔ یہ سارا کچھ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بات کی سب کو سمجھ آئے کہ جس سلسلے میں آپ لوگ چل رہے ہیں یہ آپ کے لیے کس طرح کی نعمت ہے۔ آپ اس کو مطلب ہلکا نہ لیں، تو مطلب یہ نصیب اچھا ہو تو آپ کو ایسی چیزیں مل جاتی ہیں اور آپ کو بہت سستے میں مل گئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اگر ملے ہیں تو یہ دعا سسٹم ملا آپ کو، تو آپ لوگوں کو سمجھ لیں آپ کی خوش نصیبی ہے، نہیں تو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، تب جا کے تو آدمی کو ہوتا ہے۔ خیر یہ تھا کہ میرا ظاہر ہے میں ادھر ڈیوٹی کرتا رہا ہوں، سب کچھ کرتا رہا ہوں، اپنی تعریف نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر کسی کی مدد کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ کوئی برائی بھی مطلب آپ برائی سے بچتے بھی رہے ہیں، سارا کچھ مطلب رشتہ داروں کے ساتھ بھی کوشش کی ہے کہ ایسا نہ ہو، کوئی اس طرح کی کوئی غلط حرکت بھی نہیں، مطلب جس طرح ایک شریف آدمی کو ہونا چاہیے اس طرح تقریباً زندگی گزاری ہے۔ 53 میں 54 میں اس وقت میں تو مطلب یہ سارا کچھ لنگر شریف میں بھی جس طرح رہنا چاہیے اس طرح مطلب رہنے کا جس طرح حق ہوتا ہے اس طرح رہا ہوں۔ تو لیکن جو حالات معاملات تھے اب ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، وہ یہ تھا کہ نہ ظاہری کام سیدھے ہو رہے ہیں نہ باطنی طور پر سیدھے ہو رہے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ میرے باقی بھائی ہیں، گھر والے ہیں، مطلب سب کا یہ سلسلہ ہے۔ تو لیکن میں تو ظاہر سسٹم میں تھا، باقی تو چلو لنگر شریف میں ڈیوٹی تو نہیں کرتے تھے، میں تو ڈیوٹی کر رہا تھا۔ تو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسا کیا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایک بندش کہہ لیں، بریک کہہ لیں، یا سسٹم چل نہیں رہا، وہ وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ظاہر ہے اس دوران میں لنگر شریف میں بھی رہا ہوں، تو پھر سرکار خیر رخصت ہو گئے ہیں 2022 میں، تو باقی اس دوران سارے اتنے عرصے میں یہ ہے کہ بے شمار دوستوں سے، اچھے لوگوں سے یا عاملین سے بھی کہہ لیں، آگے پیچھے بے شمار نے بات کی ہے، لیکن کسی نے یہ بات نہیں بتائی کہ آپ کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سرکار نے بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، حالانکہ بہت ان کا مقام تھا، تو مطلب سب کچھ پیار بھی انہوں نے میرے ساتھ بہت کیا، بہت مطلب اہمیت بھی دیتے تھے، لیکن جو چیز ہے نا کہ وہ اصل کہ آپ کا اصل مسئلہ کیا، آپ کو بریک کہاں لگی ہے، وہ کسی نے نہیں بتایا۔ اب جب آپ کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں کہ آپ کا اصل مسئلہ کیا، تو آپ نے پھر کیا مطلب حل کرنا ہوتا ہے اس کا۔ جب آپ کو مرض پتہ چل جائے کہ یہ مجھے مرض ہے تو اس کی دوائی تو کی جا سکتی ہے، لیکن جب آپ کو مرض ہی نہیں پتہ تو اس کا علاج پھر کس چیز کا ہونا تھا۔ تو مطلب اب یہ تقریباً جب میرا یہ بہن جی کے ساتھ رابطہ ہوا تو ان دنوں میں میں نے دعا یہی کی ہے حضور کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں، کہ مجھے اب کچھ سہارا نہیں چاہیے۔ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے یا میرا کچھ ہونا ہے تو مجھے پھر اب میرا یہ تھا کہ ڈائریکٹ کوئی ہو، مجھے اب کسی بندے کے پاس نہ جانا پڑے، کوئی اس طرح کا کوئی نہ ہو۔ تو یہ مطلب یہی دعا مانگ رہا تھا، تو مانگتے مانگتے یہ ہوا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے، تو ڈاکٹر صاحب کا جو انداز ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ میرے دل کے سمجھنے کافی قریب ہے۔ تو وہ دیکھ کے تو مجھے، کیونکہ ہم جس سسٹم میں رہے ہیں کہ بہت سٹرکٹ سسٹم ہے، تو اس میں مطلب
مطلب اس طرح کا کھلا ڈلا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں وضاحت اس لیے نہیں کو کر رہا کیونکہ اگر جب تک بندہ اس سسٹم میں جا کے نہ دیکھے تو اس سسٹم کو میں نے دیکھا ہوا ہے، تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سب لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کو بالکل سمجھ لیں ایزی ایک چیز ملی ہے، آپ کو کسی تردد کی ضرورت نہیں۔ اب پھر اگر آپ لوگوں میں سے کوئی کچھ حاصل نہ کر سکے تو وہ سمجھ لیں مطلب بد نصیبی کہہ لیں، کیونکہ آج کل کے دور میں اتنا کوئی ایزی نہ کوئی دے رہا ہے نہ کوئی مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویڈیو جب میں نے دیکھی ہے تو فون نمبر تھا یہ بہن جی کا، تو رابطہ ہوا ان سے، تو انہوں نے خیر وہ قصیدہ بردہ شریف کا بتایا کہ آپ قصیدہ بردہ شریف 7 دن انہیں طریقہ کار بھی بتایا جو طریقہ کار ہے، اس کے بعد دعا بھی کروائی انہوں نے۔ تو اب یہ تھا ظاہر ہے میرے کافی مسئلے مسائل تھے، کوئی ایک ٹھہراؤ نہیں آ رہا تھا، ٹھہراؤ تو اب اس وجہ سے نہیں آ رہا تھا، آگے ظاہر ہے اسی وجہ سے سارے سلسلے خلاف تھے۔ تو جب میں نے دعا کی ہے مطلب قصیدہ بردہ شریف والی شروع کی ہے، تو یہ دوسرے یا تیسرے دن یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ یہ زیادتی یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے وہ میرے والد صاحب کی طرف سے کسی کے ساتھ کوئی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہی چیز سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ مسئلہ کہاں۔ اب وہ قصیدہ بردہ شریف سنا تو اس میں یہ چیز کلیئر ہوئی ہے کہ یہ ہمارے والد صاحب کی طرف سے کوئی ہو گئی، کسی کے ساتھ کوئی ہو گئی ہے۔ اوورآل خیر بہت اچھے انسان تھے، مطلب انہوں نے پٹواری تھے تو لیکن انہوں نے نوکری اس لیے چھوڑی تھی 1974 میں، اس لیے چھوڑی تھی کہ اس میں آرام ہے، لیکن اس ڈیوٹی کے دوران شاید ان سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو تو اس وجہ سے وہ مسئلہ تھا۔ اب مجھے بھی یہ ہوا ہے، بھائیوں کو کہا تو 2 بھائیوں نے بھی کہا کہ یہ ہمیں بھی کوئی والد صاحب نظر آتے رہے، اس طرح کا انہوں نے بھی بتایا، تو وہاں سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ مسئلہ پیچھے سے تھا، اس وجہ سے ہمارے سب کے حالات معاملات خراب تھے۔ اب ظاہر ہے پھر وہ قصیدہ بردہ شریف سننے سے پھر دعا کی ہے، دعا کرنے سے بھی جو ایک سچویشن بنی ہے وہ بھی میں نے بہن جی کو بتایا کہ اس طرح کا میرے ساتھ ہوا ہے دعا کرتے ہوئے۔ تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں میں ایک 20-25-30 سال سے میں ایک چیز کو بھگت رہا ہوں، اس سے پہلے والد صاحب ہیں، مطلب ہم 1970-72 سے یہ ایک چیز فیس کرتے آ رہے ہیں، تو ابھی کتنے سال ہو گئے ہیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو اب جا کے ایک چیز کی سمجھ آئی ہے۔ تو اب مطلب ایک تو وہ کلیئر ہو گیا، اب دوسرے کچھ مسئلے مسائل تھے جو وہ دوسرا طبیعت کا تھا کہ وہ ٹھہراؤ نہیں آ رہا تھا۔ اب ان چیزوں میں ذرا آہستہ یہ ہے کہ اب طبیعت کسی جگہ پہ آ رہی ہے، باقی حالات معاملات بھی مطلب ہیں تو اپ اینڈ ڈاؤن ہی، لیکن اب طبیعت اس طرح کی مطلب ہائپر نہیں ہوتی، تو مطلب ذرا تھوڑا سا سکون سا آ گیا ہے، ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ تو میرا تو تقریباً یہ ہے ایک، کیونکہ میری جو پوری کہانی ہے یہ تقریباً میں نے ایک قسم کی شارٹ آپ کو بتائی ہے کہ ایک مسئلہ 40-50 سال پرانا تھا تو وہ جا کے اب ہوا ہے اس چیز۔ ظاہر ہے اس میں کوئی چیز موجود ہے تو اس وجہ سے ایک چیز سامنے آئی ہے۔ تو جو لوگ بھی، میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ جو لوگ بھی دعا کے ساتھ اس سسٹم کے ساتھ منسلک ہیں، برائے مہربانی اس کو ہلکا نہ لیں، اس کو مذاق بھی نہ سمجھیں کہ یہ ایک آپ کو رب کے یا حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
قدموں میں لے جانے کا سب سے آسان طریقہ اور ذریعہ ہے۔ تو آگے مطلب کوئی بھی درویش ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، یا آپ کا رہنما ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے آپ کو دروازے کے آگے جا کے کھڑا کرنا ہوتا ہے۔ اب اس دروازے پہ دستک آپ نے دینی ہے، آپ نے اندر جانا ہے۔ وہ آپ کی پھر ہمت، محنت اور عقیدت پہ آ جاتا ہے کہ آپ اس چیز کو کس طرح پھر لیتے ہیں۔ تو میرا سب سے یہی ہے کہ یہ ایک آسان چیز آپ کو ملی ہے، تو اس کو برائے مہربانی اس کو سمجھیں اور اس میں لاپرواہی نہ کریں، یا آپ کے مطلب اس سے آپ کا دین بھی بہتر ہوگا، دنیا بھی بہتر ہوگا۔ دین اصل چیز دین ہے، دنیا تو چنگا ہے، تو جب آپ سودا لے لیں گے چنگا تو ساتھ ملے گا ہی۔ تو میرے ساری یہی ہے، تو میرا مشورہ بھی یہی ہے، میں نے اپنے آپ کو بتا دی ہے، تو آگے سے جو میں مشورہ آپ کو دے سکتا ہوں وہ یہی دے سکتا ہوں کہ اس چیز کو دل و جان سے لیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس چیز کو اپنائیں۔ جب آپ اپنائیں گے، آپ کو کسی مطلب آج کل جو سسٹم چل رہے ہیں وہ تو اپنے پیچھے لگانے والا سسٹم ہے، تو یہ سمجھ لیں آپ سب کو، جس طرح کہتے ہیں نا ماں باپ کے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد انڈیپینڈنٹ ہو، خود کفیل ہو جائے، تو یہ آپ کو خود کفیل کرنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو اس کو جو اس میں دلچسپی لے گا، اس کو کرے گا، تو وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا۔ یہ ایک مالک نے آپ سب کو ایک ذریعہ دیا ہے، تو اس ذریعے کے ساتھ اٹیچ بھی رہیں اور اس ذریعے کا دل و جان سے کریں بھی، مطلب جو وہ بتا رہے ہیں اس کو۔ تو میری طرف سے تو یہی ہے